ہمارے ملک میں تنخواہوں سے ہٹ کے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ مسائل جو ہیں، جو بہت بڑی اوور ویلمنگ میجارٹی جو ہے آبادی کی، اس کے یہ ہے کہ وہ عزت سے روٹی نہیں کھا سکتے، وہ عزت سے اپنے بچوں کی فیسیں نہیں دے سکتے، وہ کسی چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہنے کے لیے ان کے پاس کرایہ نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں 4-5 چیزوں کو، گھی، چینی، آٹا، چاول، دال، اس طرح کی چیزوں پہ سبسڈی ملنی چاہیے، دنیا بھر میں ملتی ہیں کھانے پینے کی۔ ہم نے لے لی ہیں واپس، اس لیے کہ ہم نے خزانہ بھرنا ہے۔ IMF نے ہمیں یہ کہا ہوا ہے کہ خزانہ بھر کے دکھاؤ۔ یہ خزانے جو ہوتے ہیں عوام کے لیے ہوتے ہیں، یہ یعنی کہ دنیا کی بڑی ایجنسیوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ لوور مڈل کلاس تھے، وہ کھانا نہیں کھا پا رہے۔ ہمیشہ تنخواہیں بڑھانے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ امیر ہی لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہوں یا وزارت خزانہ میں بیٹھے ہوں، تو انہیں غریب آدمی کی تکلیف کا اس طرح سے احساس ہی نہیں ہو سکتا۔ اس وقت تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معیشت جو ہے وہ بڑے مشکل حالات میں ہے۔ دنیا بھر میں جو تنخواہیں بڑھتی ہیں وہ ایک فنڈامنٹل رول ہوتا ہے اس کا، اس پہ آج تک کوئی اصول بنایا ہی نہیں ہے ہم نے۔ مثلاً ابھی صدر صاحب کی 2-3 مہینے پہلے تنخواہ بڑھ گئی ہے، 9 لاکھ کے قریب ہو گئی، 8,79,000۔ اسی طرح سے ججوں کی تنخواہ بھی اتنی ہی ہے، اور اس سے بھی زیادہ، بلکہ ان کی تو 8 لاکھ سے زیادہ پینشن ہے۔ اب یہ اسی ملک میں ہو رہا ہے، جس ملک میں کم سے کم تنخواہ جو ہے وہ 17,000 ہے، اور وہ بھی پوری نہیں دی جاتی پبلک سیکٹر میں، خاص طور سے پرائیویٹ سیکٹر میں۔ پبلک سیکٹر کا بھی برا ہی حال ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضرور رکھیں آپ 9 لاکھ روپے پریزیڈنٹ کی، مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں۔ پرائم منسٹر ہاؤس نے بھی، پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ کہا کہ میرا گزارا نہیں ہو تو ان کی بھی بڑھا دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، باقی لوگ وفاقی وزراء کی بھی بڑھ جائے۔ لیکن 9 لاکھ اگر صدر کی ہو تو اس کی 10% گروپ 1 اور 2 کی بھی تو ہونی چاہیے نا، اس نے بھی تو زندہ رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ تو اگر 9 لاکھ آپ پریزیڈنٹ کو دیتے ہیں تو 90,000 گروپ 1 اور 2 کو بھی دیں، 3 کو بھی دیں، 4 کو بھی دیں، اور اس کے بعد یہ ڈسپیرٹی کو دور کریں کہ جس کا داؤ لگا اس نے اپنی تنخواہ بڑھا لی ہے، جس کا داؤ نہیں لگا وہ روتا پھر رہا ہے۔ یہ تو کوئی مطلب کہ طریقہ تو نہیں ہے نا۔ یہ ایک بات ذہن میں اور رکھیں کہ یہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے پاکستان۔ ہم جس طرح سے اٹھا کے نا لوگوں کے ٹھیلے پھینکتے ہیں، گھروں کو مطلب کہ ہم مسمار کر دیتے ہیں اور اس کے متبادل کچھ دیتے نہیں، تو اس کے بعد پھر ابھی دیکھیں نا کتنی تیزی سے دہشت گردی اس ملک میں بڑھ رہی ہے، کتنی تیزی سے اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں۔ یہ صرف اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ 80 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بجٹ آ رہا ہے، اس میں سب سے پہلے ہمیں کوئی اصول طے کرنا چاہیے، اور خاص طور سے نچلے درجے کے ملازمین اور یہ جو ہیں اپنا پرائیویٹ سیکٹر، ان کو بھی پابند کیا جائے کہ وہ اپنے لوگوں کو پیسے تو اتنے دیں، کام پورا کراتے ہیں، ان کی نوکریاں چونکہ 1 سیکنڈ میں وہ نوکری سے نکال سکتے ہیں، لہذا لوگ بولتے ہی نہیں۔ اور یہ جو بجٹ آنے والا ہے اس کے اندر ہمیں یہ فنڈامنٹلز طے کرنے چاہیے، ہمیں نچلے درجے کے ملازمین کی تنخواہوں کو بڑھانا چاہیے، اور پھر اس کے بعد چاہے پارلیمنٹ کے لوگوں کی بڑھائیں، دیگر لوگوں کی۔ اور میں میڈیا کے بھی بارے میں، ہمارے بھائی نے ایک بات کی ہے، میں میڈیا کی بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں، ان کو بھی کو پابند کرنا چاہیے کہ وہ اس کیمرہ مین کو جو مر جاتا ہے آپ کا ڈیوٹی کرتے ہوئے 6 مہینے آپ اسے تنخواہ نہیں دیتے، اس کا بھی تو کوئی علاج ہونا چاہیے نا، اس کو بھی تو، اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا۔ وہیں پہ یہ بات درست ہے کاکر صاحب کی کہ میں نے بھی بھاشن سنے ہیں کچھ میڈیا کے لوگوں کے، جن کی مجھے پتہ ہے تنخواہیں کتنی ہیں۔ بھائی آپ مطلب کہ یہ بات آپ تو نہیں کر سکتے نا، آپ اس آدمی کو یہ بات کرنے دیں کہ جس کی آپ نے دیکھے نا، اسی میڈیا میں آپ نے 6 مہینے تنخواہ نہیں دی، 30 ہزار جن کی تنخواہ ہے، 40,000 جن کی تنخواہ ہے، اور جن کی زیادہ تنخواہ ان کو آپ دے دیتے ہیں، مالکوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مطلب کہ بھگدڑ مچی ہوئی ہے، کوئی قانون قاعدہ نہیں ہے۔ تو اس کو اسٹریم لائن کون کرے گا؟ حکومتوں کا کام اصول بنانا ہوتا ہے، چیزوں کو اسٹریم لائن کرنا ہوتا ہے، یہ تنخواہیں گھٹانا یا بڑھانا نہیں ہوتا، یہ خود بخود بڑھتی گھٹتی رہتی ہیں، اور مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ تھینک یو مشاہد صاحب جی۔